چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی کروڑ رحمت ہے کہ ہمیں اللہ نے وہ ماحول عطا کیا ہے، یہ اس کا کرم ہے، ہماری اپنی نہ اس میں کوئی کوشش ہے نہ کوئی اس معاملے میں، بس صرف اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا ماحول دیا، بلکہ ابھی بیٹھے ہوئے سننے والے سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ گویا ایک توفیق دی کہ ان کو ایسا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق و تعلق عطا کیا کہ نعت خوانی جو ہے نا یہ روح کی غذا بن گئی۔ اور وہ ہے نا کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، حقیقت تو یہ ہے کہ رنج و غم، الم، پریشانی یہ پہلے بھی تھی، لیکن اب اس کا میں ایک طرح سے اضافہ ہو رہا ہے، تو ہوتا نظر آ رہا ہے، اور سردگی سی چھائے رہی ہے ذہن پر، دل پر، یعنی چاروں طرف خوشیوں بھرا ماحول ہونے کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے کہ کمی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کمی کو کتنی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، نظر ہو رہا ہوتا ہے کچھ اس طرح کے سلسلے، واقعات، حالات۔ اب کیا ہوگا، ایک پتہ وہ پیٹ میں ایک ہوتا ہے ہمارے پھاڑ پڑ گئی ہے، ایک پیٹ میں خوف ہے، ایک عجیب سی کیفیتیں ہیں، اور شاید کروڑوں لوگ اس میں انوالو ہیں۔ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، ہم لوگ مہمان ہیں تو ہمارے اس میں بات کرتے ہیں ہانے کرو تھینو، اب کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اگلے ہفتے کیا ہوگا، کیا فیصلے ہوں گے، کیا باتیں ہوں گی، کیا اقدامات ہوں گے، گھر کا کیا ہوگا، یا اللہ یہ باہر چلا گیا ہے واپس آئے گا تو کیا ہوگا۔ یعنی ایک وقت تھا تھوڑے عرصے پہلے حالات اتنے عجیب و غریب تھے کہ گھر کے لوگ باہر جاتے تھے اور تھوڑی دیر کانٹیکٹ نہیں ہوتا تھا تو لگتا تھا کہ کچھ ہو تو نہیں گیا ہے، کسی نے مار تو نہیں دیا ہے، کہیں کوئی دھماکہ وماکہ تو نہیں ہو گیا ہے، سب یاد ہوگا آپ سب کو۔ اور اب تو ایسی کیفیت ہو گئی ہے کہ گھر کے باہر دور کے گھر میں بھی کوئی کھانستا ہے تو لگتا ہے کہ کچھ ہو تو نہیں گیا ہے، بخار ہو تو کچھ ہو تو نہیں گیا ہے۔ یعنی بچوں کو بچوں سے دور رکھا جائے، بڑے بچوں سے دور رہیں، بڑے بڑوں سے دور رہیں، باپ بیٹوں کے بارے میں، بیٹا والدین کے بارے میں۔ ویسے ہی بوڑھے ماں باپ کے پاس کوئی جانے کے تیار نہیں تھا، وہ اور زیادہ مسائل پیدا ہو گئے۔ اور پھر کاروباری تو معاشی، اب جیسے عید کے دن آئے اب کیا ہوا، عید چلی گئی، دوسری چلی گئی، تیسری چلی گئی، اب کل کیا ہوگا یہ ایک سوال ہے۔ اور گویا کہ پاکستان کے تو شاید کروڑوں ذہنوں میں سوال ہے، اور دنیا بھر کے نہ جانے بے شمار لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے کہ کل کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اگلے ہفتے کیا ہوگا۔ تو ان تمام تر حالات اور کیفیات میں اگر سکون قلب چاہیے نا تو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، جب وہ یاد آتے ہیں سب غم بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، پھر اپنے گھر بار کو دیکھتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے یہ پریشانی یہ نا ایک یوں سمجھیے کہ ایک غبار، ایک کیفیت سی آتی ہے، جیسے آنکھ میں جب پانی آ رہا ہوتا ہے نا تو چیز دھندلی دھندلی نظر آ رہی ہوتی ہے، پھر جب آپ آنکھ کا پانی صاف کر کے جب کلیئر ہو جائے نا پھر ہر چیز کلیئر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہے، ایسا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اتنے مہینے ہو گئے، اتنا ٹائم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے۔ تو جس رب نے مجھے اتنے مہینوں تک بچایا ہے، میرے گھر کو اتنے مہینوں تک بچایا ہے، لاک ڈاؤن، کرونا، فلاں، تو میرے گھر میں کھانا آتا ہے، میرے گھر میں پینا آتا ہے، میرے گھر میں اناج آ رہا ہے،
پہلے میں کھانا ڈھونڈنے کے لیے نکلتا تھا، آج میرے گھر کو کھانا دینے والے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کتنا فرق. یہ اس پہلو کی طرف ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بلا دیے ہیں. پھر بندہ اس بات کی غور کرتا رہے اور پھر دیکھے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کروڑوں کرم ہے. اگر کچھ ہوا تھا تو ختم ہو گیا، کچھ ہوا نہیں ہے. جہاں اتنے مہینے گزر گئے جو بہت پریشانی کا عالم تھے تب گزر گئے، تو یہ بھی گزر جائیں گے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی نگاہ کرم ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کی نظر عنایت ہے کہ بس وہ ہے نا کہ آقا کا بس وہ رحمتوں کا ایسا وہ ایک بادل ہے رحمت للعالمین کا، کہ جس نے مطلب اپنے غلاموں کو بہت سکون دیا ہوا ہے. تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد، آپ کا ذکر اور آپ کی عنایتیں، آپ کی نوازشیں، کیونکہ آپ کل بھی اپنی امت کے لیے شفیق و کریم تھے، آج بھی اپنی امت کے لیے شفیق و کریم ہے. عزیز علیہ ما عنتم، یہ آپ کا وصف ہے جو قرآن نے بیان کیا سورہ توبہ میں، کہ آقا کی شان یہ ہے کہ آقا سے شان یہ ہے کہ فرمایا گیا قرآن میں کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے، یعنی نبی پاک پر گراں گزرتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری بے انتہا حرص چاہنے والے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ مومنوں پر کمال مہربان. تو یہ جو پورا جو حصہ ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ سرکار کی جو کرم نوازی ہے، اپنی امت سے جو محبت کا جو اس میں بیان ہے، یہ کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے اور کل بھی جاری رہے گا، اور قیامت میں بھی جاری رہے گا، قبر میں بھی جاری رہے گا، نزا میں بھی رب کی رحمت سے جاری رہے گا، کہ نزا میں بھی غلاموں کو اپنی دید کراتے ہیں، قبر میں اپنے غلاموں کو وہ ہے نا کہ دامن سچی بات سکھاتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں. کیوں؟ سچی